جد الحسنین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں اور آپ کے سامنے بیٹھ کر حضرات صحابہ علم قرآن اور علم حدیث کو حاصل کیا کرتے تھے. ان مدارس کی نسبت اسی صفہ چبوترے سے، اسی مسجد نبوی سے، اسی دار ارقم سے اور مسجد حرام سے جا کر کے اس کی نسبت جڑتی ہے اور ملتی ہے. جب سیدنا صدیق اکبر کی نسبت آقا سے نہیں تھی تو دنیا صدیق اکبر کو نہیں جانتی تھی. جب عمر فاروق کی نسبت آقا سے نہیں تھی تو دنیا عمر فاروق کو نہیں جانتی تھی. جب حضرت عثمان کی نسبت آقا سے نہیں تھی تو دنیا عثمان غنی کو نہیں جانتی تھی. جب حضرت علی کی نسبت آقا سے نہیں تھی دنیا حضرت علی کو نہیں جانتی تھی. لیکن جو صحابہ کی نسبت آقا سے جڑ گئی دنیا والے ان صحابہ کو جاننے والے بن گئے. تو معلوم یہ ہوا ان مدارس کی نسبت بڑی اونچی اور اعلیٰ ہے. ان مدارس کے طلبہ کو کبھی حقارت کی نظر سے، چھوٹی نگاہ سے، نیچی نگاہ سے مت دیکھیے. ان کی نسبتوں کا خیال رکھیے، ان کی عظمتوں کا خیال رکھیے. واللہ ان کی نسبت بڑی اونچی ہے. اپنے مال کو بھی لگائیں ان کے پیچھے، اپنے جان کو بھی لگائیں. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، آپ ان کی خاطر تواضع کریں. اس محلے میں یہ بچے صبح 4 بجے تہجد کے وقت میں اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. اگر بستی میں کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے ان ننھے ننھے بچوں کی تلاوت کی برکت سے رب کائنات اس مصیبت کو اور بلا کو روک. اسی لیے آپ جہاں اپنی ضروریات میں اپنے مال و دولت کا استعمال کرتے ہیں، لگاتے ہیں، ان مدارس سے بھی لگائیے. میں بخوب جانتا ہوں اور مدرسے کی آج تعلیمی جائزہ لینے کا مجھے موقع بھی ملا. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا الحمدللہ یہ ادارہ کامیاب ہے. آپ اگر اس ادارے میں اپنے مال کو لگا رہے ہیں، اپنے جان کو لگا رہے ہیں تو واللہ آپ کا مال اور آپ کی جان صحیح جگہ پر خرچ ہو رہا ہے اور آپ کو اس کا بدلہ انشاءاللہ ضرور ملے گا. ایک بزرگ تھے، ان کے گھر پر ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا اور گھر کے دروازے پر دستک دیا. بزرگ نے اپنے خادم کو بلایا، کہا کہ دیکھو دستک دینے والا کون ہے. دیکھا کہ مانگنے والا فقیر آیا ہوا ہے، سائل آیا ہوا ہے. تو بزرگ نے کہا کہ اندر کھجوروں کا ایک تھیلا رکھا ہوا ہے، اس تھیلے کو اٹھا کر کے لاؤ. وہ خادم اندر جاتا ہے، کھجور کا وہ تھیلا اٹھا کر کے لایا. ان اللہ والے نے، ان بزرگ نے اس تھیلے میں سے وہ کھجوریں جو کہ 1-2-3 دن میں خراب ہونے والی تھی چن چن کر کے ان کھجوروں کو اس سائل کے حوالے کر دیا، اس فقیر کو دے دیا. اور جو اچھی اچھی کھجوریں تھی جو خراب ہونے والی نہیں تھی اس کو اپنے تھیلے میں محفوظ کر لیا. یہ سارا ماجرا اس کی بیوی دیکھ رہی تھی. اس کی بیوی نے کہا ارے اب اللہ کے ولی کیسے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو اللہ کے دوست کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے اپنے ایک دوست کے لیے، آپ نے اپنے ایک یار کے لیے کیسا گفٹ بھیجا، خراب ہونے والا گفٹ بھیجا. اگر آج ہم کوئی فنکشن کریں، کوئی تقریب رکھیں ہمارے گھر میں، ہمارے فنکشن میں ہمارا کوئی دوست خراب گفٹ بھیجے، کتنے گالیاں ہمیں دیتے نہیں دیتے. کیا بھائی لانا تھا تو اچھا لانا تھا، یہ کیا خراب گفٹ لے کے آیا؟ سامنے نہیں بولیا تم پیچھے بولتے نہیں بولتے. وہ بزرگ کی بیوی اللہ والی تھی، اس زمانے کی خواتین بھی بڑی اللہ والی ہوا کرتی تھی. وہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اپنے دوست کے لیے، جس کو تم اپنا دوست کہتے ہو اس کے لیے تم نے خراب مال بھیجا، تمہیں کیسے گوارا ہوا؟ جبکہ قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ اس آیت کے اندر ہے کہ تم اپنا اچھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو. خدا را جو چیز آپ کو پسند ہے، جو پیسے آپ کے خاص ہیں، ان پیسوں کو ان اداروں میں لگائیے. یہ ادارے میں آپ کا پیسہ لگ جانا گویا کہ آپ اللہ کے یہاں گفٹ بھیج رہے ہیں، اللہ کے یہاں تحفہ بھیج رہے ہیں. یہ آپ کا مال ضائع نہیں ہو رہا ہے بلکہ اللہ کو آپ گفٹ بھیج رہے ہیں. بزرگ کو تنبیہ ہوئی، فوراً خادم کو بلایا کہ جاؤ وہ کھجور کا تھیلا پھر لے کر کے آؤ. کھجور
کا تھیلا لایا اور کہا کہ فقیر کو بلاؤ، سائل کو بلاؤ۔ سائل کو خادم نے بلایا اور وہ کھجور کا تھیلا اس سائل کو دے دیا۔ وہ بزرگ کی بیوی کہتی ہے آپ نے بہت اچھا کام کیا، ورنہ اس آدمی کے لیے جو اپنے لیے وہ چیز تو پسند کرتا ہے لیکن خراب چیزوں کو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں بڑا ہی ناپسندیدہ ہے۔ لہذا آپ نے بہت اچھا کیا کہ اپنے دوست کے لیے اپنا اچھا مال بھیج دیا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ۔ قرآن کریم میں ہے کہ جو مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو دینے سے انکار کر دیتے ہیں ان کے لیے بڑی وعید ہے، بڑا عذاب ہے۔ لہذا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ ادارہ جو آپ کے گاؤں میں چل رہا ہے، آپ کے محلے میں چل رہا ہے، آپ لوگ بڑے سعادت مند اور خوش نصیب ہے کہ دن رات یہاں قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہے۔ یہ آپ کا علاقہ ہر مصیبت سے الا بلا سے محفوظ ہو گیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی خدمات کو قبول فرمائے، علاقے والوں کی بھی اور مدرسے والوں کی بھی، اور یہ ادارہ اسی طرح ہرا بھرا اور ترقی کی طرف گامزن رہے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔